پورا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ ہر چیز میں آسانی رہے گی۔ السلام علیکم استاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر چاہیں تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ تعریفات و اولیتن، بنیادی اصطلاحات ذکر کی جا رہی ہیں یہاں پر۔ علم المصطلح، علم مصطلح کی، هو علم باصول وقواعد يعرف بها اقوال السند من حيث القبول والرد۔ علم اصول حدیث اس علم کو کہا جاتا ہے ان اصول اور قواعد اور ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے بحیثیت قبول اور غیر مقبول سند اور متن کی حالتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ موضوع اس کا کیا ہے؟ السند والمتن من حیث القبول والرد، سند اور متن بحیثیت قبول اور رد کے۔ دیکھیں یہ صرف میں نے ابتدا کی ہے، باقی آپ کو میں صرف بس خلاصہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ اپنا مکمل دھیان آپ نے سبق کی طرف رکھنا ہے، مکمل یکسوئی اور توجہ آپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ 2 دنوں میں یہ ساری کتاب آپ نے پوری کرنی ہے جتنے ابواب یہ رہتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی تعریفات، اپنے پاس عنوان دے دیجئے، بنیادی تعریفات۔ نمبر 1، علم اصول حدیث، وہ اصول و قواعد جن کے ذریعے قبول اور رد کے لحاظ سے سند اور متن کے احوال کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ سند اور متن، بس اتنا لکھیں، بس سند اور متن اس کا موضوع ہے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ نمبر 3، اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح اور غیر صحیح احادیث کو ممتاز کرنا، صحیح اور غیر صحیح حدیث کو ممتاز کرنا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ متن حدیث تک پہنچنے کا راستہ، اس کو سند کہتے ہیں۔ بالکل آسان الفاظ، بس تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں ابھی۔ سند متن حدیث تک پہنچنے کا راستہ۔ اسی لیے تو کیا نام ہے، وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سند مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کسی کے پاس ہتھیار ہو نا، اسلحہ ہو، وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے سند دین سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کرتا پھرتا۔ یہ آپ نے کتاب کے اندر پڑھ لی ہے، یہ بات وہی بات میں بتا رہا ہوں جو آپ نے پڑھ لی ہے، نئی بات کوئی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو آدمی بغیر سند کے دین حاصل کرتا ہے وہ ایسی ہے وہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو جملہ لکھا سند جاننے کے لیے، بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بغیر سند کے حدیث طلب کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جو آدمی رات کو جنگل میں اندھیرے میں لکڑیاں چنتا ہے۔ کیا پتہ لکڑیوں میں لکڑی آتی ہے، سانپ آتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، متن کیا ہے؟ لغت میں کسی چیز کے ابھرے ہوئے حصے کو متن کہتے ہیں۔ آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے، آپ نے جو سوالات کرنے ہیں بس اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے آخر میں پوچھنے ہیں سوالات، آپ نے آخر میں پوچھنے ہیں انشاءاللہ۔ متن کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کسی چیز کے ابھرے ہوئے حصے کو متن کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کلام کو متن کہا جاتا ہے جس تک سند کے ذریعے رسائی حاصل ہو جائے۔ سند کے ذریعے جس کلام تک رسائی حاصل ہو جائے اس کو متن کہتے ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ حدیث کا لفظ تحدیث سے ہے، تحدیث کے معنی خبر دینا۔ تحدیث کے معنی خبر دینا۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ اقوال، اعمال، تقریر مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے اقوال کو حدیث کا نام دیا ہے، آپ نے خود یہ نام رکھا ہے، اور محدثین نے آگے چل کر اسی پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟
آپ نے جواباً فرمایا مجھے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. تو حدیث کا لفظ حدیث میں آ گیا. حدیث کا لفظ حدیث میں آ گیا. اس لیے یہ چیزیں یاد رکھنے کی، اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. بات چیز کتاب میں مختصر ہوگی، میں تھوڑی لمبی کر دوں گا، جو لمبی ہوگی مختصر کر دوں گا. چلیں خبر پہ آ جائیے. خبر کیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ حدیث کی تعریف کہاں سے آئی. حدیث کی تعریف حدیث میں، اس کو خود اللہ کے نبی نے حدیث کہا. خبر کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کسی واقعہ کی اطلاع کو خبر کہتے ہیں، اور اس کی جمع آپ کو پتہ ہے اخبار آتی ہے. لغت النبا و جمعہ اخبار، کتاب میں آپ نے پڑھ لیا. اصطلاح میں یہ حدیث کے مترادف ہے. ایک قول کتاب میں آپ کے پاس اگر کتاب سامنے ہے تو آپ نظر کر لیجئے گا. فی ثلاثۃ اقوال، خبر کی تاریخ میں کتنے اقوال ہیں؟ 3. خبر کی تاریخ میں 3 اقوال ہیں. لیکن ہم ابھی کتاب میں نہیں جا رہے. 3 اقوال کیا ہیں؟ یہاں پر لمبی تعریفیں ہیں. پھر آپ کہیں پیپروں میں یاد نہیں، بھول گئے. آپ آسان الفاظ میں لکھیے. نمبر 1، یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی اصطلاحاً دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جو تعریف حدیث کی وہی تعریف خبر کی. ایک. نمبر 2، یہ حدیث کے علاوہ ہے. مغایر لہ الحدیث، حدیث کے مغایر ہے، علیحدہ ہے. پس حدیث تو وہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، اور خبر وہ ہے جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی جائے. نمبر 3، یہ حدیث سے عام ہے. نمبر 3، اعم منہ، یہ جملہ آپ کتاب میں دیکھ رہی ہیں. اعم منہ ای فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ. نمبر 3 آپ نے کیا لکھا؟ یہ حدیث سے عام ہے. اتنی بات بھی آپ کو یاد ہو. نمبر 1، خبر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کے مترادف ہے. نمبر 2، حدیث کے مغایر ہے. نمبر 3، حدیث سے عام ہے. بس باقی تعریف آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. یعنی حدیث کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور خبر کی نسبت کبھی تو اللہ کے رسول کی طرف کی جاتی ہے. اصح بات اس میں یہ ہے، حدیث اور اخبار دونوں ایک ہی چیز ہیں. حدیث نبوی وہ خبر ہی تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہو. بات صرف اس میں اتنی ہے کہ مورخ کو اخباری کہنے سے بعض علماء نے یہ سمجھ لیا کہ عالم حدیث کو، محدث اور تاریخ دان کو اخباری کہتے ہیں. بات ختم. اس لیے وہ حدیث ہے اور یہ خبر ہے. اثر لغتاً بقیت الشیء، لغت میں بقیت الشیء کو اثر کہتے ہیں. کسی چیز کے باقی حصے کو اثر کہتے ہیں. اصطلاح میں اثر کا لفظ، اثر سا سے پڑھنا ہے، اثر کا لفظ خبر اور سنت اور حدیث کے مترادف ہے. عربی محاورہ میں کہتے ہیں میں نے حدیث کو روایت کیا، تو اثر کی جانب منسوب کر کے محدث کو اثری بھی کہہ دیتے ہیں. نمبر 2، بعض کے نزدیک ان اقوال و افعال کو اثر کہا جاتا ہے جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف کی جاتی ہے. دو تعریفیں، اثر کا لفظ خبر اور سنت اور حدیث کے مترادف ہے ایک. نمبر 2، بعض کے نزدیک ان اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں جن کی نسبت صحابہ اور تابعین کی طرف ہو، یعنی نبی کی طرف نسبت نہ ہو، صحابہ اور تابعین کی طرف نسبت ہو. اور محدثین مرفوع روایت کو خبر کہتے ہیں، فقہائے خراسان موقوف روایت کو اثر اور مرفوع روایت کو خبر کہتے ہیں. سنت، السنہ، یہ بیچ میں اضافی آپ کو بتا رہا ہوں. لغت کے لحاظ سے، چونکہ یہ سوال آنے والے ہوتے ہیں، لغت کے لحاظ سے سیرت اور اچھے یا برے کو سنت کہا جاتا ہے.
اور اصطلاح میں رسول اللہ کے حکم یا نہیں اور جائز قرار دینے کو سنت کہتے ہیں. کسی کو حکم کرنا، کسی کو منع کرنا، کسی کو جائز قرار دینے، اس کو سنت کہتے ہیں. بات ختم. اچھا، اس میں ایک چیز سمجھیے، مسند اور مسند یہ دونوں الگ الگ ہوں گے. اس میں اسناد آپ نے پڑھا، اسناد حدیث کو اس کے قائل کی طرف سے سند کے ساتھ بیان کرنا، اس کو اسناد کہتے ہیں. یا راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچتا ہے، اس اعتبار سے سند اور اسناد دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں. سند کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اعتماد کیا جائے اس کو سند کہتے ہیں. یا راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچے اس کو سند کہتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب یہ میں نے یہاں پر اس لیے بتایا کہ میں نے آپ کو مسند اور مسند سمجھانا ہے، ورنہ یہ بات میں نے پہلے آپ کو ابتدا میں بتا دی. مسند بکسر النون، جو شخص حدیث کو سند سے روایت کرے وہ اس کا علم رکھتا ہو یا محض روایت ہی کرتا ہو، اس کو مسند کہتے ہیں. اور مسند نون کے فتح کے ساتھ ایسی حدیث جس کی سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہے، اس کو مسند کہتے ہیں. ایک اور لفظ آپ سمجھیے، محدث. محدث متن کی تعریف آپ کو ہو گئی. محدث تحدیث اس میں فاعل ہے اور یہ مسند سے بڑھ کر ہوتا ہے. اسناد اور اس کی علتوں اور اسماء الرجال کو جانتا ہو وہ محدث ہے. اس کو بہت سارے متن یاد ہوں، سیاہ ستہ کو سن چکا ہو، وہ محدث ہے. ایک ہے حافظ. حافظ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ بعض یہ فرماتے ہیں یہ محدث کے مترادف ہے. محدث کے مترادف ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ ایک درجہ محدث سے آگے ہوتا ہے. یہ محدث سے ایک درجہ آگے ہوتا ہے حافظ. مطہرین کے نزدیک حافظ وہ ہے جسے 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں، متن بھی سند بھی، اس کو حافظ کہتے ہیں. ہمارے دور قریب کے حافظ الحدیث، عظیم محدث، عرب علماء، جامعۃ الازہر کے مفتیان شیوخ نے جس شخصیت کے بارے میں کہا کہ اگر امام بخاری کے بعد ہم نے کسی کو محدث دیکھا ہے، امام بخاری کے بعد کسی کو مضبوط آنفسے والا دیکھا ہے، تو وہ دیوبند کے شیخ علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے. حاکم. حاکم حاکم کس کو کہتے ہیں؟ تمام احادیث کا متنن، اسنادن، جرحن، تعدیلن، تاریخن علم رکھتا ہوں. کتاب میں لکھی ہے تعریف، هو من احاط علما بجميع الاحاديث حتى لا يفوت منها الا اليسير وهذا على راي بعض اهل العلم. میں نے ساری تعریفوں کو جامع کر کے آپ کو سنا دیا. متنن، اسنادن، جرحن، تعدیلن، تاریخن حدیث کا علم رکھتا اس کو حاکم کہتے ہیں. مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ امیر المؤمنین فی الحدیث
یہ ایک جملہ بھی آپ اکثر سنتی ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ سوال آ سکتا ہے، آگے کتاب کے اندر آپ یہ بات پڑھیں گی لیکن شاید وہاں پر ہماری نظر اس سے نہ گزرے، تو ابھی سمجھ لیجئے یہ لقب اس عالم حدیث کو دیا جاتا ہے جو اپنے زمانے میں حفظ اور درایت کے اعتبار سے مشہور ہو، یہاں تک کہ اپنے زمانے کا امام اور علامہ کہلوائے، اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری کو۔ اچھا، ایک اصطلاح یہاں کتاب میں نہیں ہے، الحجہ، ضروری بات ہے، الحجہ، حجت کے معنی ہے دلیل، ایسا حافظ الحدیث جو حفظ میں بہت زیادہ ہو اور اسے 3 لاکھ مسند احادیث زبانی یاد ہو، 3 لاکھ احادیث جس کو زبانی یاد ہو۔ چلیے اب اصلی اور مقصودی بحث پہ آ جائیے، یہ ساری بحثیں ہم چھوڑتے ہیں۔ تقسیم حدیث با اعتبار ناقلین، یوں لکھیے آپ، ویسے تو نا تقسیم الخبری بالنسبت لوصولہ الینا، خبر کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، نہیں ناقلین نقل کرنے والوں کے اعتبار سے خبر کی اقسام کیا ہے؟ تو ناقلین کے لحاظ سے خبر کی 2 قسمیں ہیں، یہ آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 خبر واحد یا احاد، یہ ساری باتیں یہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا آگے پھر الگ الگ ایک 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 پر بحث کی گئی ہے۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کتاب کی ترتیب کے خلاف چل رہے ہیں، صرف مقصد آپ کو خلاصہ بتانا ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً عادتاً محال ہو۔ اتنی بڑی جماعت ایک حدیث کو نقل کرتی ہے، یہ بات محال ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ اور وہ جماعت جس دوسری جماعت سے روایت کرتی ہو وہ بھی اسی طرح کی ہو۔ اور یاد رکھیے یہ والا وصف سند کے آغاز تا انتہا موجود رہے، یعنی سند کے آغاز میں، درمیان میں، آخر میں یہ تواتر موجود رہے۔ تواتر کی شرائط کیا ہیں؟ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی کتاب سے صرف نظر کیجئے۔ تواتر کی 4 شرطیں ہیں۔ تواتر کی یتبین فی شرح التعریف ان التواتر لا يتحقق فی الخبر الا بشروط 4 وہی سے آگے نہیں پڑھیں گے آپ، بس صرف لکھیں۔ نمبر 1 کثرت اسناد، نمبر 2 راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو۔ نمبر 3 سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر طبقے میں راویوں کی یہ کثرت پائی جاتی ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر طبقے میں راویوں کی کثرت باقی ہو، پائی جاتی ہو، کبھی چھوٹی نہ ہو۔ نمبر 4 روایت کا منتہا کوئی امر حسی ہو، یعنی آخری راوی کسی بات کا سننا یا کسی کام کا دیکھنا بیان کرے کہ میں نے یہ بات سنی ہے یا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ 4 شرطیں ہیں تواتر کے لیے۔ تواتر کا فائدہ کیا ہوگا؟ الگ الگ چیز، تعریف، شرائط، فائدہ، حکم۔ تواتر کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تواتر میں تمام شرطیں پائی جائیں گی اس حدیث متواتر سے علم یقینی حاصل ہوگا، یہ تواتر کا فائدہ ہے، علم یقینی حاصل ہوگا۔ یہ کئی لائنوں کا سبق آپ کو آدھی لائن میں بتا دیا۔ متواتر کی قسمیں، حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔
حدیث متواتر کی دو قسمیں ہیں. انشاءاللہ کل آپ کو حدیث کا نقشہ دے دوں گا, یہ آپ کے سامنے سارا نقشہ آ جائے گا, ایک پیج پہ سارا نقشہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. متواتر کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک متواتر لفظی, نمبر دو متواتر معنوی. ہر ایک کی تعریف لکھیے. متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کو مذکورہ جماعت سند کی اول وسط آخر میں ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ روایت کرے, یہ متواتر لفظی. سارے الفاظ ہو بہو بعینی وہی ہیں. اس میں تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیجئے, جیسے کہ ابن الصلاح نے اس کی مثال کے بارے میں فرمایا ہے کہ طلب اور تلاش کے باوجود اس کی مثال نہیں مل سکی. آگے چل کر علامہ ابن الصلاح پھر فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کو مستثنا قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے 62 صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں 10 مبشرہ بھی داخل ہیں. تواتر لفظاً ہے یہ. اور یہ واحد حدیث ہے جس کے نقل کرنے میں 10 مبشرہ یکجا ہیں ایک جگہ پہ. ابن حجر اسقلانی نے ابن صلاح کے اس دعوے کو رد کیا. وہ کہتے ہیں نادر الوجود ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور امام سیوطی نے ابن الصلاح کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث حوض کوثر جسے 50 سے زائد صحابہ نے روایت کیا, موضوع پر مسح کی حدیث 70 سے زائد صحابہ نے نقل کیا, اور اسی طرح وہ حدیث نظر اللہ عمران سمع مقالتی, اس کو تقریباً 30 حضرات نے نقل کیا. تو یہ متواتر لفظی ہوئی. متواتر معنوی نمبر 2, اس میں حدیث کے الفاظ کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں, مفہوم ایک ہونا چاہیے بس. متواتر معنوی کا مطلب سمجھ آ گیا؟ الفاظ کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں, مفہوم متحد ہو, اگرچہ روایت کے الفاظ الگ الگ ہی کیوں نہ. اور ان کے راوی بھی ایسی ہونے چاہیے جیسے اس پر پوری ایک جماعت ہو, کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو. اس سلسلے میں تقریباً 100 حدیثیں وارد ہیں. نماز کے بعد نہیں, عام حالات میں دعا کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی حدیثیں, اگرچہ مواقع ان کے مختلف ہیں, کوئی کام پر, کوئی کام پر, کوئی کس موقع پر, کوئی کس موقع پر, لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا متواتر معنوی حدیث سے ثابت ہوا. چلیے آ جائیے خبر احاد پہ. خبر واحد, احاد یا خبر واحد دونوں نام اس کے دیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو تصانیف ہیں متواتر کے حوالے سے, وہ آپ کتاب دیکھ کر آپ یاد کر لیجئے گا. جیسے الازہار ہے اور قطف الازہار ہے سیوطی کی, نظم المتناصر ہے محمد بن جعفر قطانی کی. چلیں اگلی بحث خبر واحد یا احاد, اسی ترتیب سے اس کی تعریف. خبر واحد لغت میں احاد واحد, احاد کا واحد احد ہے, اور خبر واحد وہ ہے جسے ایک شخص روایت کرے. یہ لغوی تعریف ہوئی, جسے ایک شخص روایت کرے. اصطلاح میں خبر واحد وہ ہے جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں.
خبر واحد اس کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں، اور اس میں محدثین میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، لفظی و معنوی ہو، متواتر لفظی و معنوی ہو، ان دونوں سے قطعی علم حاصل ہوتے ہیں۔ اب خبر واحد میں اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے یا یقینی حاصل ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے حنفی اور شافعی اور مالکیہ میں۔ اب اور امام احمد میں، یہ تینوں جمہور کی رائے یہ ہے کہ صحیح خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ نہیں دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اہل ظواہر جیسے ابن حزم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح خبر واحد حدیث متواتر کی طرح یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے، حدیث متواتر کی طرح یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتی، ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صاحب العدالت راوی جب دیگر اصحاب عدالت سے روایت کرتا ہے تو ایسی حدیث واجب العمل ہو جاتی ہے، اور محققین کے ہاں خبر واحد واجب العلم والعمل ہوتی ہے، اور یہ علم یقینی پیدا کرتی ہے۔ اب آگے خبر واحد کی تقسیم کی جا رہی ہے، خبر واحد کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اس میں خبر واحد کی تقسیم سندوں کی تعداد کے اعتبار سے، پھر خبر واحد کی تقسیم اس کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ تو اپنے عدد یعنی سندوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی اقسام مشہور، عزیز، غریب، اور اس میں بعد میں مستفیض کو بھی لکھا ہے، یہاں پر انہوں نے اگرچہ گنوایا نہیں ہے، کتاب میں آگے چل کر مستفیض کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے مستفیض کو مشہور ہی کے ساتھ قرار دیا ہے، اس کا مرادف قرار دیا ہے۔ بیس میں ساری بات آ جاتی ہے، آپ اپنے پاس صرف خلاصہ لکھیے۔ طرق یعنی سندوں کے اعتبار سے خبر واحد کی اقسام: نمبر 1 مشہور، نمبر 2 مستفیض، نمبر 3 عزیز، نمبر 4 غریب۔ مشہور لغت میں شہرت سے اس میں مفعول ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، اظہار کرنا، اور اصطلاح میں مشہور وہ ہے جس کے راوی ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ ہوں لیکن متواتر کی تعداد سے کم ہوں۔ متواتر کی تعداد سے کم ہوں۔ حدیث مشہور کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ایک مثال اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے رہے، اور قبیلہ رال اور زکوان کے قبیلوں پر آپ بد دعا فرماتے رہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ اور اسی طرح
یہ بھی حدیث سے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے، یہ بھی حدیث سے مشہور ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات حدیث صرف محدثین کے یہاں مشہور ہوتی ہے، کبھی کبھار محدثین، علماء اور عوام سب اس سے آگاہ اور آشنا ہوتے ہیں، کبھی فقہاء کے یہاں مشہور ہوتی ہے۔ جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، یہ بیک وقت علماء، محدثین، عوام سبھی میں مشہور ہے، صرف ایک طبقے میں نہیں ہے، سب میں مشہور ہے۔ حدیث مشہور کی اقسام ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ حدیث مشہور کی اقسام 4 ہیں: حدیث مشہور صحیح، حدیث مشہور حسن، حدیث مشہور ضعیف، حدیث مشہور باطل۔ حدیث مشہور صحیح، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یک لخت چھین نہیں لے گا، بلکہ علماء کو وفات دے کر لوگوں کو علم سے محروم کر دے گا، اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے جو علم کے بغیر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ مشہور صحیح ہے۔ نمبر 2 مشہور حسن، جیسے اس کی مثال ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ حسن کے درجے میں۔ اور حدیث مشہور ضعیف کی مثال انہوں نے لکھی ہے مثال اس کی، اس کی مثال ابھی کوئی ذہن میں نہیں ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں بعد میں۔ حدیث مشہور باطل، وہ حدیث جو لوگوں میں تو مشہور ہو لیکن ہو وہ باطل، اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ میں ایک خزانہ تھا جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ بینگن ہر مرض کی دوا ہے، یہ باطل روایتیں ہیں ساری، لیکن لوگوں میں مشہور ہے۔ امام سیوطی کلھا باطل لا اصل لھا، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ لوگ بڑی بیان کرتے ہیں ان باتوں کو، یہ لیکن یہ باطل ہیں، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ محققین علماء نے ان پر الگ سے تصانیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے امام بدر الدین ہیں، حافظ احمد بن علی ہیں، ان لوگوں نے اس پر الگ الگ بڑی بڑی تصانیف کی ہیں۔ اچھا چلیے، مستفیض کیا ہے؟ لغت میں یہ استفاضہ سے ہے، اس میں فاعل ہے جو فاضل ما سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کثرت سے بہنا، تو اس کی اشاعت کی وجہ سے اس کا نام مستفیض رکھا گیا۔ اصطلاح میں بعض لوگوں کے نزدیک حدیث مشہوری کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، بعض نے اتنی قید اس میں زیادہ کی ہے کہ ہر طبقہ میں راویوں کی تعداد یکساں ہو، کسی طبقے میں کم یا زیادہ نہ ہو، یہ قید لگائی ہے بعض نے۔ چلیے، عزیز کون سی حدیث ہے؟ لغت میں یا عزیز صفت مشبہ ہے، کم ہونا، نادر ہونا،
قوی ہونا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ اس نام کے ساتھ اس کو موسوم اس لیے کیا گیا ہے کہ اس قسم کی روایات نہایت کم یاب اور نادر الوجود ہوتی ہیں، نادر ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ اور دوسری تعریف کے اعتبار سے یعنی عزیز معنی قوی بھی ہے، قوی بھی ہے، تو کثرت طرق کی وجہ سے اس کو قوت مل جاتی ہے، بہت ساری روایتیں اور اس کی جمع ہو جاتی ہیں جس کی طرح اس کو قوت مل جاتی ہے بس۔ اور اصطلاح میں عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی دو ہوں، خواہ ہر طبقے میں دو ہی ہوں یا کسی طبقے میں زیادہ بھی ہو جائے، مگر دو سے کم نہ ہو، کسی طبقے میں بھی دو سے کم نہ ہو۔ غریب، اس کی مثال، عزیز کی مثال جیسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ عزیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اس کو اعرج اور ابو الزناد دو لوگوں نے اس کو نقل کیے، اور حضرت انس سے اس کو نقل کیے قتادہ اور عبدالعزیز نے، یہاں پر بھی دو لوگ موجود ہیں۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں، لغت میں غریب اس کا معنی تنہا ہونا، صفت مشبہ ہے، اقارب سے دور ہونا، تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی صرف ایک سند ہو، یعنی جس کا راوی صرف ایک ہو، خواہ ہر طبقے میں ایک ہی ہو یا کسی طبقے میں زائد بھی ہو گئے ہوں، اس حدیث کو غریب کہتے ہیں۔ تو حدیث غریب کی تعریف آپ کو آ گئی۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر ایک مولانا صاحب کہیں چلے گئے، مناظر تو وہ تھے نہیں، لوگوں نے چھوڑا نہیں، لوگوں نے کہا آپ مناظرہ کریں، یہ لوگ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، جو سب سے پہلے رمضان کی خبر ہے اس پر جنت واجب ہے، یہ من گڑت ہے، یہ نہ ضعیف ہے نہ غریب ہے، کچھ بھی نہیں، من گڑت باطل موضوع ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں وہ وہاں پر چلے گئے تو لوگوں نے کہا جی آپ مناظرہ کریں۔ عرب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی میں تو مناظر ہوں نہیں، میں کیسے مناظرہ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ مناظرہ کرنا۔ اب وہ لوگ آ گئے ہیں، بڑا مجمع لگا، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی، فریق مخالف نے کہا یہ غریب ہے، تو لوگوں کو تو سمجھانا تھا، کیونکہ وہ غلط بازی کر رہا تھا، غریب نہیں تھی حدیث، سند اس کی ٹھیک تھی، لیکن وہ دوسرا فریق مخالف والا دھوکہ دینا چاہتا تھا کہہ کے کہ غریب ہے۔ اب لوگوں کو بیچاروں کو تو نہیں پتا تھا غریب کون سی حدیث ہوتی ہے، تو یہ بزرگ فرمانے لگے، میں نے کہا کہ بھائی بات سنو، یہ حدیث کبھی آپ کے ابا جان کے پاس، کبھی آپ کے پاس، کبھی آپ کے کسی بھائی کے پاس، کبھی آپ کے کسی تایا ماموں خالہ پھوپھو کسی کے پاس کبھی آٹا یا نمک مانگنے گئی تھی؟ نبی کی حدیث کو تو غریب کہتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے نعرے بازی شروع کی، انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے قاری صاحب جیت گئے۔ تو بعض اوقات ایسی بھی ہو جاتے۔ حدیث غریب کی اقسام، غریب مطلق دو قسمیں ہیں، ایک غریب مطلق اور دوسری غریب نسبی، ان دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، فرد مطلق اور فرد نسبی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، تو اس سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ غریب مطلق کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں اور غریب نسبی کو فرد نسبی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو غریب مطلق وہ ہے جس میں غرابت سند کے شروع میں ہو، یعنی صحابی کی جانب میں، جیسے انما الاعمال بالنیات، جس کے راوی صحابہ کرام میں صرف حضرت عمر فاروق ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ولا ایک قرابت ہے،
نسبی قرابت کی طرح وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ بخشش کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کو میراث میں دیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو صرف عبداللہ بن دینار تابعی نے روایت کی ہے، تو ابتدا میں ہی راوی ایک ہی ہو۔ اور غریب نسبی وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں تو غرابت نہ ہو، البتہ درمیانی سند یا آخری سند میں غرابت آ جائے۔ جس طرح اس کی مثال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کے سر پہ خود تھا۔ مالک ظہری اس روایت میں اکیلے ہیں، تفرد ہے ان کا۔ آگے چلیے، قبول اور رد کے لحاظ سے حدیث کی تقسیم۔ قبول اور رد کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں، مقبول اور مردود۔ مقبول اور مردود۔ یہ ایک موٹی سی تقسیم ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تحت آگے بہت ساری تقسیمیں آئیں گی جن میں درجات میں صحت اور ضعف، احوال روات، متون حدیث، یہ ہر ایک اعتبار سے اس میں بہت زیادہ فرق پایا جائے گا مدارج میں۔ حدیث مقبول، حدیث مقبول کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کو مقبول کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک حدیث مقبول پر عمل واجب ہے، حدیث مقبول پر عمل واجب ہے۔ المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمہور۔ حدیث مردود، ضعیف حدیث کو مردود کہتے ہیں۔ المردود هو الذي لم يرجع۔ حدیث مردود پر عمل واجب نہیں۔ لم یرجع، اس کو ترجیح نہیں دی جاتی، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مقبول کی اقسام لکھیں۔ حدیث مقبول کی اقسام دو ہیں، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن۔ حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ صحیح لغت میں سقیم کا متضاد ہے، یعنی بیمار کا متضاد، کیونکہ اجسام پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے، اور حدیث میں یا دوسری جگہوں پر اس کا اطلاق مجازی طور پہ ہوگا۔ اصطلاح میں صحیح اس مسند حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، صاحب عدالت اور ضابط راوی نے، صاحب عدالت اور ضابط راوی دوسرے عادل اور ضابط سے اس کو روایت کرے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول یا صحابی اور تابعی تک پہنچ جائے۔ تھوڑی سی بات اس میں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحیح حدیث مسند ہوتی ہے، جو اپنے راوی سے لے کر آخر تک مربوط اور متصل جاتی ہے، اس میں کوئی کڑی بیچ میں سامنے کو ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، تار بیچ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، پورا کرنٹ جا رہا ہوتا۔ مسند کو موصول اور متصل بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، موصول اور متصل بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات محدثین کرام مسند اور متصل میں فرق بھی کرتے ہیں۔ مثلا فرق وہ یوں کر دیتے ہیں کہ مسند لازماً حدیث مرفوع ہوتی ہے جو ذات نبی تک پہنچ کر ختم ہوتی ہے، اور متصل وہ حدیث ہے جس کی تمام کڑیاں ملی ہوئی ہوں، یعنی ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے اس کو سنا، خواہ وہ مرفوع ہو یا موقوف ہو۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ راوی میں عدالت کا پایا جانا، عادل وہ راوی ہے جو صاحب تقوی ہو۔ تقوی سے مراد یہ کبائر سے، مثلا شرک، فسق، بدعات سے اجتناب کرتا ہوں۔ اور راوی میں ضبط ہو، اس کو بھی سمجھنا ہے، خوب حفاظت کرتا ہو۔ بس ضبط کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ضبط الصدر اور ضبط الکتابہ۔ اچھی طرح یاد ہو، ضبط الصدر کہتے ہیں،
بلا تکلف اس کو بیان کر سکے، اور ضبط الکتابہ خوب اچھی طرح اس کو لکھ کر اس نے محفوظ رکھا۔ اور چوتھی بات اس کے اندر یہ بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، صحیح حدیث شاذ نہیں ہوتی، صحیح حدیث شاذ نہیں ہوتی۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، اس سے زیادہ سکہ ہے لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرتا ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اور حدیث صحیح شاذ نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کی سند متصل ہو، ہر راوی نے اپنے شیخ سے نقل کیا، درمیان میں کوئی کڑی اس کی ٹوٹی پھوٹی غائب نہ ہو۔ حدیث صحیح کی قسمیں صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری، دو قسمیں۔ صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیری ہی۔ صحیح لذاتی جو نہایت اعلیٰ درجے کی صفات قبول کو شامل ہو، وہ روایت جس میں 5 اوصاف موجود ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں ساری باتیں، اس کو صحیح لذاتی کہتے ہیں۔ اور صحیح لغیری ہی وہ حدیث جس میں اعلیٰ صفات تو موجود نہ ہو، البتہ کسی اور وصف کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ اعلیٰ صفات نہیں ہے، کسی اور وصف کی وجہ سے، کسی دوسرے وصف کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح لغیری ہی، یعنی کسی دوسرے وجہ سے یہ صحیح ہے۔ اس کا مرتبہ درجہ صحیح لذاتی سے کم ہے اور حسن لذاتی سے اوپر ہے۔ اس کی مثال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ محسوس کرتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم کرتا۔ یہ صحیح لغیری ہی ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کا راوی جو محمد بن عمر ہے، صداقت میں مشہور ہے، لیکن پختہ اور ضابط راویوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا۔ بعد نے اس کے حافظہ کی خرابی کی وجہ سے اس کی تضعیف بھی کی ہے، اور بعد میں اس کی سچائی اور جلالت شان کی وجہ سے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ بس اسی کی وجہ سے یہ روایت حسن ہوئی، لیکن جب اس روایت کے دوسرے طرق کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا، جیسے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے ابو الزناد سے، تو اب اس کے حافظہ کی خرابی کا خطرہ ٹل گیا کہ کسی دوسرے وجہ سے صحیح لغیری سے اس کو موسوم کر دیا گیا۔ عام طور پر یہ یاد رکھیے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، عام طور پر، صرف آپ کے پاس 10 منٹ باقی ہیں، عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ صحیح ترین کتابیں صرف 2 ہی ہیں۔ کون کون سی؟ بخاری اور مسلم۔ یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کی کتاب میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا، آپ اپنی کتاب ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، قطعی طور پر یہ بات غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین جو درجہ اور تفوق ان کو حاصل ہے، دوسریوں کو نہیں ہے، کسی اور کی تصنیف کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صحیح حدیث کی کتاب صرف بخاری اور مسلم ہے، یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف وہ حدیث صحیح ہوگی جو بخاری اور مسلم میں ہو، اور جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ وہ صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بات سراسر غلط اور عقل سے دور ترین ہے۔ یہ بعض لوگ اس بات کو لے کر دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے محققین نے لکھا ہے کہ جمیع احادیث صحیحہ کا استیعاب صحیحین میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے ساری صحیح حدیثیں صرف ان 2 کتابوں میں، اس کے علاوہ کتابوں میں حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ غلط بات۔ آج کل بعض طبقہ، دین مخالف طبقہ، وہ یہ بات کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہوگی تو مانیں گے، مسلم کی ہوگی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ٹھیک ہے باقی ٹھیک نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے یہ بات جو عموماً یہ جملہ مشہور ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح کتاب بخاری ہے،
یا حدیث کے اعتبار سے، ورنہ امام بخاری نبی تھوڑے ہی ہیں کہ امام بخاری کی ہر بات مان لی جائے۔ میں توہین نہیں کرتا، ہمارے سروں کا تاج ہے امام بخاری، خدا کی قسم ہمارے سروں کا تاج ہے امام بخاری۔ آج عرب بھی حوالہ دینے میں عجم والوں کے محتاج ہے، بخاری عربی نہیں عجمی ہے۔ اللہ نے وہ رتبہ دیا، 16 سال کی عمر میں امام بخاری درس حدیث دیتے تھے، 16 سال کی عمر میں۔ بڑے بڑے شیوخ کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑکا 16 سال کی عمر میں درس دیتا ہے، غلطی کرے گا، لوگوں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے، لیکن لوگ مجھے بخاری کہتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا امام بخاری آپ ہیں؟ فرمایا بھائی امام تو میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا۔ کہنے لگے آپ کے بارے میں تو ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں۔ تو کہیں سنی ہوگی؟ بڑے بڑے 10 علماء شیوخ حدیث کے بڑے بڑے محدث بیٹھ کے ہر ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، یار ایک نے 10 حدیثیں پڑھی، 10 لیکن سند اور متن اور سند اور متن اور سند اور، یعنی یہ سامنے حدیث اور پڑھ رہے ہیں اور سند اس کی اور سنا رہے ہیں۔ 10 حدیثیں پڑھ کے پوچھتے ہیں آپ نے یہ حدیثیں سنی ہیں؟ امام بخاری نے کہا جی میں نے تو نہیں سنی۔ دوسرے نے 10 پڑھی اور پوچھتے ہیں آپ نے یہ حدیثیں سنی ہے؟ میں نے تو نہیں سنی۔ 10 کے 10 نے بڑا مجمع لگا ہوا ہے، 100 حدیثیں پڑھ لی، 10 نے پڑھی، اور امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیثیں سنی ہیں؟ امام بخاری نے کہا میں نے نہیں سنی۔ بڑے حیران پریشان کہ ہم تو امام بخاری کا بڑا نام اور چرچا سنتے ہیں کہ وہ حافظ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، فلاں فلاں فلاں، اور آپ عجیب بات ہے یہ اتنی مشہور حدیثیں آپ نے پڑھی، آپ کے نام نے نہیں سنی۔ وہ اصل میں امتحان لینا چاہتے تھے۔ امام بخاری کو اللہ نے وہ مضبوط حافظہ دیا تھا، امام بخاری نور اللہ تعالی مرقدہ فرمانے لگے کہ بھائی جس طرح آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں اس طرح میں نے نہیں سنی، یہ سند اور یہ متن ہے، اس طرح یہ حدیثیں ہیں، 100 کی 100 حدیثیں جتنی انہوں نے الگ الگ پڑھی تھی، صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ امام بخاری نے اسی وقت ان کو سنا تھا۔ اب ان کو یقین آ گیا، اب لگے ہاتھ چومنے امام بخاری کے، کہ یقین ہو گیا کہ یہ امام ہے۔ تو اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا امام بخاری کو۔ لیکن یاد رکھیے گا بخاری میں احادیث تو صحیح ہیں، توجہ، لیکن امام بخاری نے اس کے اوپر جو تراجم قائم کیے ہیں، چونکہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، تو حدیث کا جو متن لکھ کر اس سے جو مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش بعض مقامات پر کیے، حدیث اور ہوتی ہے مسئلہ اور ہوتا ہے۔ جی ہاں، چونکہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ امام بخاری پر مصیبتیں پریشانیاں بھی اسی وجہ سے آئی تھیں کہ امام بخاری حدیث کا درس دیتے تھے، اس میں فقہ کے مسائل بیان کرنے شروع کیے، لوگوں نے اعتراضات اور اشکالات شروع کیے، پھر امام بخاری کو لوگوں نے ظالموں نے تنگ کیا۔ فقیہ اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا بات۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ، لندن والے، آپ لوگوں نے ضرور نام سنا ہوگا۔ حضرت اس پر دلائل پیش کرتے تھے کہ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ بہرحال بخاری کا بھی درجہ ہے، لیکن حدیثیں بخاری میں بھی صحیح، مسلم میں بھی ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کتابوں میں صحیح حدیثیں نہیں۔ جو آج کل بعض لوگ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا؟ کس کا مطلب؟ آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ اس کا درجہ امام بخاری، وہ بخاری شریف سے زیادہ ہے امام موطا مالک کا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری کی منسبت موطا امام مالک کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب، یہ فرمایا کرتے تھے بس۔ باقی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بخاری کا درجہ قرآن کے بعد پہلے نمبر پر ہے صحیح ہونے کے اعتبار سے۔ مسئلہ لیں گے تو غلط ہوگا، نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحیح حدیث یا دلیل آپ صرف بخاری سے پیش کر سکتے ہیں، دوسری حدیث کی کتاب سے پیش نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے۔ دلیل حدیث صحیح کا دو درجہ بخاری کی روایت کا ہوگا، اسی درجے پر جو صحیح حدیث ہوگی دوسری کتاب کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ تو لہٰذا بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کے اس بات میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو لوگ شبہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے، تو بھائی بخاری میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ صرف بخاری کی بات کو ماننا باقیوں کو نہیں ماننا؟ اور بھی صحیح کتابیں حدیث کی موجود ہیں، ان میں یہ سیاہ ستہ کو سیاہ ستہ تقریباً کہا جاتا ہے، تو ان میں بھی تو صحیح روایات بے شمار موجود ہیں۔ باقی یہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر امام محمد بن یزید کی ابن ماجہ اور امام محمد بن عیسیٰ کی ترمذی ہے، امام احمد بن علی بن شعیب کی نسائی ہے، اور امام سلیمان بن اشعث کی یہ کیا ہے سنن ابی داؤد ہے، اور ایسی امام محمد بن اسحاق کی ابن خزیمہ ہے، امام یعقوب بن اسحاق کی ان کی صحیح ابو عوانہ ہے، امام ابو حاتم کی صحیح ابن حبان ہے، ان سب میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ بخاری میں حدیث ہوگی تو مانیں گے، واقعی کہیں سے نہیں مانیں گے، یہ ایک ہیلا اور بہانہ ہے حدیث کو ٹالنے کا۔ صرف پوری بحث سے میں آپ کو یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، بس آپ کو شاید سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، حسن۔ لغت میں حسن سے صفت مشبہ، لغت میں یہ حسن سے صفت مشبہ ہے، حسنہ سے، جس کے معنی جمال اور خوبصورتی کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ حدیث جس کا کوئی راوی تھوڑا خفیف و ضبط ہو، یعنی اس کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو، اور صحیح لذاتی کی باقی ساری شرطیں اس میں موجود ہو، یعنی سند کے اتصال، روایت کی عدالت، روایت کا شاذ نہ ہونا، اسناد کے علت خفیہ سے پاک ہونا، یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہوں، البتہ راوی میں تھوڑی سی کمزوری ہو بس۔ حدیث حسن کی قسمیں 2 ہیں، حسن لذاتی اور حسن لغیری۔ حسن لذاتی وہ روایت ہے جس کی روایت صدق میں مشہور ہوں، لیکن حفظ میں ضبط میں تھوڑے سے کمزور ہوں۔ اور حسن لذاتی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کے حکم میں ہی ہے بس، اگرچہ قوت میں اس سے کچھ کمزور ہے لیکن حدیث صحیح کے حکم میں ہوتی ہے حسن لذاتی۔ تمام فقہاء نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ یہ صحیح ہی کی طرح ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے۔ حسن لغیرہ ہی وہ حدیث جس میں حسن ذاتی نہ پایا جاتا، بس ذاتی حسن اس کے اندر نہ پایا جاتا، جس حدیث میں حسن ذاتی نہ پایا جاتا، یعنی وہ خود تو حسن نہ ہو، کیونکہ اس کے راوی میں یا اسناد حدیث میں کوئی معمولی خرابی پائی جاتی ہو، مگر کچھ ایسی خارجی تائیدات مل گئی ہوں جن کی وجہ سے اس نقصان کی تلافی ہو گئی ہو، تو اس لیے اس کو حسن لغیری کہتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک کیلا دھاگا کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مگر جب کئی دھاگے اس کے ساتھ اور مل جائیں تو مل کر وہ کیا ہو جاتے ہیں، مضبوط رسی بن جاتی ہے۔ حسن لغیری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور طرق مل کر یہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ حسن لغیری ہی کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ حدیث جس کا کوئی راوی مستور یعنی مجہول الحال ہوتا ہے، جب اس کا کوئی معتبر متابع مل جائے تو وہ حدیث حسن لغیری بن جاتی ہے۔ نمبر 2 وہ حدیث جس کے کسی راوی کی یادداشت خراب ہو، جب اس کا کوئی معتبر متابع مل جائے تو وہ بھی حسن لغیری بن جاتی ہے۔ نمبر 3 وہ حدیث جس کی اسناد مرسل ہیں، جب اس کا کوئی معتبر متابع مل جائے تو بھی حسن لغیری بن جاتی ہے۔ مرسل آپ کو پتہ ہے کون سی حدیث کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی سند کا آخری حصہ بیان نہ کیا گیا ہو، وہ حدیث جس کی سند کا آخری حصہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعی کہہ رہے، بیچ میں صحابی کو چھوڑ گیا۔ نمبر 4 وہ حدیث جس کی اسناد میں تدلیس کی گئی ہو اور محذوف راوی کا کوئی پتہ بھی نہ ہو کہ کس کو بیچ سے نکالا گیا۔
اس کا اگر کوئی معتبر متابع مل جائے تو وہ بھی اصل غیری بن جاتی ہے. یہ 4 صورتیں اس کی ہوں گی. متعلقہ کتب نیچے آپ پڑھ لیجئے گا. آگے اگلی اقسام عمل کے اعتبار سے معمول بھی ہونے کی اقسام سے حدیث مقبول کی اقسام آ رہی ہیں. وہ چلیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پڑھیں گے. اصل میں لوگوں نے اشکالات کرنے شروع کر دیے تھے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ خود مجتہد تھے اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل اور بعض امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اس لیے فقہا کا اختلاف تو ہر زمانے میں رہا نا. ایک جگہ پر کوئی فقہ والے، کوئی دوسری فقہ والے، کوئی تیسری فقہ والے، تو اختلاف شروع ہو گیا. آپ ایک جگہ فقہ کا مسئلہ بیان کریں، وہاں پر اگر دوسرے مسلک والے ہوں گے وہ کہیں نہیں جی اس پر دلائل زیادہ ہیں یہ مسئلہ ہے، دوسرے کہیں گے نہیں جی اس پر دلائل زیادہ ہیں یہ مسئلہ ہے، تو اختلاف تو ہوگا. ایک یہ وجہ ہوئی تھی اور لوگوں نے مخالفت شروع کی، قرآن کریم کے متعلق سوالات کی. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ حاکم وقت نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے بچوں کو گھر آ کر پڑھایا کریں. حضرت نے کہا بھائی میں نہیں پڑھاتا. ایک یہ وجہ بھی بنی تھی. انشاءاللہ جب آپ آئندہ سال بخاری پڑھیں گی تو اس کے مقدمے میں یہ ساری بحثیں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے.